گھنے جنگل میں درختوں کے درمیان ایک چھوٹے سے کونے میں چونٹیوں کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ایک بہت ہی شرارتی چونٹی رہتی تھی جس کا نام چھنو تھا۔ چھنو کو کام کرنے سے سخت نفرت تھی اور وہ ہمیشہ دوسروں کا مذاق اڑاتی رہتی تھی۔ ایک دن چونٹیوں کی رانی نے اعلان کیا، سب چونٹیاں سردیوں کی تیاری کریں، ہمیں زیادہ سے زیادہ کھانا جمع کرنا ہے تاکہ سخت سردیوں میں ہمیں بھوکا نہ رہنا پڑے۔ تمام چونٹیاں سخت محنت میں لگ گئیں، کچھ دانے جمع کرنے میں مصروف تھیں، کچھ پھل کے ٹکڑے لا رہی تھیں اور کچھ پتوں کا بندوبست کر رہی تھیں، لیکن چھنو وہ درخت کے نیچے آرام سے لیٹی ہوئی تھی اور سب کو چڑھا رہی تھی۔ ارے بھائی، اتنی محنت کیوں کر رہے ہو؟ ابھی تو گرمیوں کا مزہ لو، سردیاں آئیں گی تو دیکھا جائے گا۔ چھنو کی دوست مینو نے کہا، چھنو تمہیں بھی کام میں مدد کرنی چاہیے، محنت کے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ لیکن چھنو نے جواب دیا، محنت؟ ہا 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 ہا، میں تو ایک زبردست منصوبہ بناؤں گی اور بغیر محنت کے کھانا حاصل کر لوں گی۔ یہ کہہ کر چھنو ایک چالاکی سے منصوبہ بنانے لگی۔ اس نے سوچا کہ وہ اپنے دوستوں کو بیوقوف بنا کر ان کا کھانا چرا لے گی۔ وقت گزرتا گیا اور سردیاں آ گئیں۔ جنگل میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں اور کھانے کے ذرائع ختم ہونے لگے۔ چونٹیاں خوش تھیں کیونکہ انہوں نے گرمیوں میں سخت محنت کی تھی اور اپنے گودام کو کھانے سے بھر لیا تھا، لیکن چھنو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک دن جب چھنو بھوک سے بے حال تھی تو وہ اپنی دوست مینو کے پاس گئی۔ مینو، مجھے کچھ کھانے کو دو۔ مینو نے جواب دیا، چھنو اگر تم نے بھی ہمارے ساتھ محنت کی ہوتی تو آج تمہیں بھوکا نہ رہنا پڑتا۔ چھنو نے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ سخت محنت کرے گی۔ منو نے اسے معاف کر دیا اور کچھ کھانے کو دیا۔ سردیوں کے ختم ہونے کے بعد چھنو نے اپنی زندگی بدل لی۔ اب وہ سب سے زیادہ محنتی چونٹی بن گئی تھی۔ چونٹیوں کی رانی نے اسے انعام دیا اور کہا، چھنو تم نے ثابت کر دیا کہ انسان یا چونٹی محنت کے بغیر کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ زندگی میں کامیابی کے لیے محنت کرنا بہت ضروری ہے۔ ہرے بھرے پھولوں سے بھرے ہوئے جنگل میں ایک خوبصورت وادی تھی۔ اس وادی میں کئی طرح کے کیڑے مکوڑے رہتے تھے، جن میں سے 3 سب سے مشہور تھے۔ جن میں سے ایک محنتی مدھو مکھی تھی جس کا نام بنو، اور ایک خوش مزاج تتلی جس کا نام تارا تھا، ایک سرسبز ٹڈا جس کا نام سنگیت تھا۔ ایک دن بنو صبح صبح اپنے چھتے سے نکل کر پھولوں کا رس اکٹھا کرنے چلی گئی۔ تارا اپنے رنگ برنگے پر پھیلا کر پھولوں پر منڈلا رہی تھی اور سنگیت ایک پتے پر بیٹھا اپنی سریلی آواز میں گانا گا رہا تھا۔ تینوں کی ملاقات ایک پھول کے پاس ہوئی۔ بنو نے تارا اور سنگیت کو دیکھا اور کہا، کیوں نہ آج ہم تینوں مل کر کچھ نیا کریں؟ میں نے سنا ہے کہ اس وادی کے پار ایک خوبصورت باغیچہ ہے، یہاں کے پھول انوکھے اور میٹھے ہوتے ہیں۔ تارا نے اپنے پنکھ پھڑپھڑاتے ہوئے کہا، واہ یہ تو مزیدار ہوگا، چلو چلتے ہیں۔ سنگیت نے کہا کہ میرا گانا اس باغیچے میں اور بھی زیادہ زبردست لگے گا۔ پھر وہ تینوں اس باغیچے کی طرف نکل پڑے۔ راستے میں انہیں کئی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کبھی گھنے درخت، کبھی تیز ہوائیں، کبھی ڈراتے ہوئے پرندے۔ تینوں دوستوں نے مل کر ایک دوسرے کا ساتھ دیا اور ان مشکلات کو عبور کر لیا۔ آخر کار وہ باغیچے میں پہنچے۔ باغیچہ واقعی بہت خوبصورت تھا۔ پھول نہ صرف خوبصورت تھے بلکہ ان میں سے ایک میٹھی سی خوشبو آ رہی تھی۔ بنو نے فوراً پھولوں کا رس اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ تارا نے پھولوں کے اوپر اڑتے ہوئے اپنے پروں کا جادو بکھیرا اور سنگیت نے اپنا گانا شروع کر دیا۔ جب وہ تینوں اپنے کام میں مصروف ہو گئے تو ایک مکڑی نے ان پر حملہ کر دیا۔ اس نے سوچا کہ وہ ان چھوٹے کیڑوں کو آسانی سے پکڑے گی۔ تارا اور سنگیت گھبرا گئے لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے اپنے چھوٹے پروں سے مکڑی پر وار کیا۔ تارا نے اپنے پروں سے مٹی اڑائی جس سے مکڑی کو کچھ دکھائی نہیں دیا، اور سنگیت نے اپنی تیز آواز میں گانا گانا شروع کر دیا تاکہ اس سے وہ پریشان کر سکے۔ انہوں نے مل کر مکڑی کو بھگا دیا اور سکون کا سانس لیا اور اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ بنو نے پھولوں سے میٹھا رس اکٹھا کر لیا، تارا نے اپنے پروں سے پھولوں کی خوشبو کو پھیلایا اور سنگیت نے اپنی سریلی آواز سے سب کو خوشی بخشی۔ شام کے وقت وہ تینوں اپنے گھر واپس لوٹے
راستے میں انہوں نے باتیں کی کہ مل جل کر ہم ہر مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں۔ بنو، تارا اور سنگیت نے اس سفر سے نیا سبق حاصل کیا اور ایک دوسرے کے لیے اپنا پیار بھی بڑھایا۔ تینوں دوستوں نے مل کر یہ ثابت کیا کہ جب ہم مل کر کام کرتے ہیں تو کوئی بھی چیز ہمیں روک نہیں سکتی۔